سامعین، جو حقیقت ہے اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے نا۔ یہ سچ ہے جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھا ہے کہ بریلی، جی ہاں وہی بریلی جو ہم سنیوں کا مرکز عقیدت و محبت ہے، وہی بریلی جو ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حنفی قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسکن ہے، جہاں ان کا مزار پر انوار ہے، جہاں حضور تاج الشریعہ جیسی شخصیت آرام فرما ہے، جہاں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جہاں حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اسی بریلی کی ایک مسجد سے دشمن وطن عزیز ہندوستان یعنی انگریزوں کی مقبوضہ حکومت کی حمایت میں تقریر کی گئی، جس سے پورے شہر بریلی میں آگ لگ گئی اور لوگ اس حمایت کرنے والے کی جان کے دشمن ہو گئے، اور حالات اس قدر خطرناک ہو گئے کہ ان کو شہر بریلی چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور یہ حقیقت ہے جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور اسی کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں آپ سے بتانے والا ہوں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں اصل معاملہ ہے کیا۔ باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے۔ دلی کے اندر 33,000 مسلمان شہید کیے گئے، اور لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک درختوں کے اوپر ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا۔ یہ مسلمان کی تاریخ ہے، علماء کی تاریخ ہے۔ میں کہتا ہوں، لاکھوں آدمی کے سامنے کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال ہے جس نے اس ملک کی اس طرح خدمت کی ہو جس طرح مسلمان علماء نے خدمت کی ہے۔ ان کی اس بات سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسی طرح کی بات حضرت علامہ مفتی سلمان ازہری صاحب نے بھی کی ہے۔ 1947 کی جو آزادی کی جنگ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تاریخ اگرچہ آپ کو بتائی نہیں جاتی، 1,00,000 سے زیادہ مسلمانوں کی بھی موت اس میں ہوئی، شہادت ہوئی ہے، اور تقریباً 1857 سے اگر میں گناؤں 30,000 صرف علماء اہل سنت ایسے ہیں جن کو درختوں پر پھانسی پر لٹکایا تھا انگریزوں نے۔ یہ ہماری قربانیاں ہیں۔ اور حضرت علامہ یاسین اختر مصباحی صاحب کی یہ کتاب دیکھیں جس کا نام ہے انگریز نوازی کی حقیقت۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 73 پر لکھا ہے، جیسا کہ آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ امام احمد رضا بریلوی کے دادا مولانا رضا علی بریلوی بریلی کے انگریز مخالف مجاہدین کی مدد میں پیش تھے، اور آپ کے استبل کے گھوڑے مجاہدین کے لیے وقف رہتے تھے۔ خود امام احمد رضا کا حال یہ تھا کہ لفافہ پر ہمیشہ ٹکٹ الٹا لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے جارج پنجم کا سر نیچا کر دیا، زندگی بھر آپ کسی انگریز سے نہ ملے۔ سامعین، جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی انگریز دشمنی ایسی تھی تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ کون تھے جنہوں نے انگریزی حکومت کی حمایت میں تقریر کی؟ اس کے لیے پیش ہے یہ کتاب جس کا نام ہے مولانا محمد احسن نانوتوی۔ یہ دیوبندی مولوی کا نام ہے۔ سامعین، شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ احسن نانوتوی دیوبندیوں کا وہی مولوی ہے جس کی وجہ سے قاسم نانوتوی کی فتنہ انگیز بدنام زمانہ کتاب تحذیر الناس لکھی گئی۔ اسی دیوبندی مولوی کے نام پر اس کتاب کا نام ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 50 پر دیکھیں، لکھا ہے کہ 22 مئی کو نماز جمعہ کے بعد مولانا محمد احسن صاحب نے بریلی کی مسجد نو محلہ میں مسلمانوں کے سامنے ایک تقریر کی اور اس میں بتایا کہ حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے۔ اور سامعین، نیچے ہائی لائٹ والی جگہ کو دیکھیں، لکھا ہے کہ ایک انگریز مورخ رقم تراز ہے۔ کیا رقم تراز ہے؟ اگلے صفحہ پر دیکھیے، یہاں لکھا ہے کہ پچھلے صدی کے محافظ حافظ رحمت خان کے پوتے خان بہادر خان نے کمشنر بریلی کی کوششوں کی پوری تائید کی، اور بریلی کالج سے منسلک ایک مولوی محمد احسن نے مسجد میں تقریر کی اور اس میں بتایا کہ حکومت سے بغاوت کرنا خلاف قانون ہے۔ اس تقریر نے بریلی میں ایک آگ لگا دی اور تمام مسلمان مولانا محمد احسن نانوتوی کے خلاف ہو گئے۔ اگر کوتوال شہر شیخ بدر الدین کی فہمائش پر مولانا بریلی نہ چھوڑتے تو ان کی جان کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ سامعین، انگریزوں کی حمایت میں تقریر کرنا اور لوگوں کو قانون سکھانا اور انگریز کی حکومت کی حفاظت کا سامان کرنا دیوبندیوں کی یہ کوئی نئی پہچان یا نئی بیماری نہیں ہے، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقویت الایمان نامی فتنہ انگیز اور بدنام زمانہ کتاب
جس نے لکھی اس کا نام ہے، جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے، اسماعیل دہلوی، اور اسماعیل دہلوی کو دیوبندی اپنا اکابر کہتے ہیں، اور یہ جناب یعنی اسماعیل دہلوی انگریزوں کے سچے پکے وفادار تھے اور انگریزی حکومت کی حفاظت کا پاٹھ لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، جیسا کہ آپ اس کتاب کے صفحہ نمبر 423 کو دیکھیں۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ کلکتہ میں جب مولانا اسماعیل صاحب نے جہاد کا واعظ فرمانا شروع کیا اور سکھوں کے مظالم کی کیفیت پیش کی تو ایک شخص نے دریافت کیا، آپ انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ مطلب یہ کہ جہاد کے متعلق اسماعیل دہلوی واعظ کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو کس کے بارے میں کہا؟ سکھوں کے بارے میں، کہ سکھوں سے جہاد کرنا چاہیے۔ یہاں انگریز کیا سے کیا کر رہا تھا، اور ادھر اسماعیل دہلوی انگریز سے جہاد کرنے کے لیے نہیں بلکہ سکھوں سے جہاد کرنے کا پاٹھ لوگوں کو پڑھا رہے تھے۔ اس پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ آپ انگریزوں پر جہاد کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے جواب دیا، یعنی اسماعیل دہلوی نے جواب دیا، ان پر جہاد کسی طرح واجب نہیں ہے۔ ایک تو ان کی رعیت ہیں، دوسرے ہمارے مذہبی ارکان کے ادا کرنے میں وہ یعنی انگریز ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے۔ ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح آزادی ہے، بلکہ اگر ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں۔ اب سامعین و ناظرین، انگریزوں کی وفاداری کی ایسی مثال آپ کو کہیں ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن دیوبندی اسماعیل دہلوی کے بارے میں کیا جھوٹ پھیلاتے ہیں، سنیں اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلا جہاد سن 1932 کے اندر ہوا، ہندوستانی لوگ تو جانتے بھی نہیں، اور اس کے اندر لوگ مر گئے، ختم ہو گئے۔ شاہ اسماعیل شہید، شاہ احمد شہید، دونوں کے دونوں ختم ہو گئے، شہید ہو گئے بالا کوٹ کے میدان میں۔ جمعیت علماء انہی مجاہدین کی بنائی ہوئی جماعت ہے۔ اسی پر بس نہیں سامعین، بلکہ اس قسم کے کئی سارے حوالے الحمدللہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس ویڈیو میں پیش کردہ حوالوں کی ہی روشنی میں اگر ہم بات کریں تو خوب اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ دیوبندیوں کے بڑے سے لے کر چھوٹے تک کا حال یہی تھا کہ انگریز کی وفاداری کر کے فائدہ، وقت کا فائدہ اٹھانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور جب ملک کے ہندو مسلمان سب مل کر انگریزوں کو ہندوستان سے کھدیر کر بھگا دیا تو اب دیوبندی یہ شور مچاتے ہیں کہ جنگ آزادی میں ہمارے دیوبندی علماء نے خوب حصہ لیا، اور عجیب عجیب کہانیاں گڑھ کر لوگوں میں جھوٹ پھیلانے میں چھوٹے سے لے کر بڑے تک سارے دیوبندی لگے ہوئے ہیں، اور اتنی کثرت سے اس جھوٹ کو پھیلا دیا گیا ہے دیوبندیوں کی طرف سے کہ لوگوں کو اس جھوٹ کے سچ ہونے کا گمان ہونے لگا ہے کہ علماء دیوبند نے جنگ آزادی میں واقعی حصہ لیا ہے، مگر حقیقت انہی کے گھر کی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ اس وقت دیوبندی علماء کس کے ساتھ تھے اور کس کی وفاداری میں مرے جا رہے تھے اور کس کی حمایت میں وعظ و تقریر یہ دیوبندی علماء اس وقت کر رہے تھے۔ تو کیا اب بھی کوئی شک ہے اس بات میں کہ انگریزوں کے وفادار ہیں علماء دیوبند؟ ویسے سامعین، اس تعلق سے آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر کے ساتھ میں ہیپ بھی کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، بلکہ ضرور شیئر کر دیں تاکہ دیوبندیوں کے حقیقی چہرے سے لوگ اچھی طرح اور آسانی سے واقف ہو جائیں ہماری اس ویڈیو کے ذریعے یا ہمارے چینل کے دوسری ویڈیوز کے ذریعے۔ تو اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو اور اس طرح کی اور بھی ہماری ویڈیوز کو اپنے دوست احباب میں لازمی شیئر کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔